کشف المحجوب کی دیگر تمام جہتیں تو ہیں ہی ہیں، ہم اس کی روشنی میں ایک اچھا خاصا خاکہ مرتب کر سکتے ہیں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا اور آپ کے سفروں کا اور آپ کے انداز فکر کا، آپ کے انداز تربیت کا۔ ایک تو اس پر آپ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے، اور یہ کہ ہم نے صرف کیا داتا صاحب کا عرسی منایا نسل در نسل، یا ہم نے کچھ ادارے قائم کیے، کچھ ایسی خدمت کی کہ فکر حجویری فروغ بھی پا سکے، اپنی اصل حالت میں بھی موجود رہے، اور ہم اس سے کوئی مستنیر بھی ہو سکیں؟ جی میں یہ دوسرے حصے کے بارے میں پہلے بتاؤں گا کہ 1980s میں اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں حجویری چیئر قائم ہو چکی ہے۔ اچھا، اور اسی کو ہی اس کو دیکھتے ہوئے سندھ میں پھر عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست، اور پھر ملتان میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں یہ سب ریسرچ چیئرز، جی ان کی چیئرز۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ داتا صاحب کا فیضان ہے، بے شک داتا صاحب گنج بخش ہے نا، وہ سب کو یہ فیض دے رہے ہیں۔ اور پھر ابھی ہم نے کشف المحجوب کی بات کی، ایک اس کے پہلو کی میں یہ بات کروں گا کہ اس میں زیادہ تر جو آپ نے استدلالات کی ہیں اور جو استشہاد کیا ہے وہ قرآن سے کی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو اورینٹیشن ہے نا وہ قرآن و حدیث ہے۔ بلکہ انٹلیکچوئلز یہ کہتے ہیں کہ جب پوری کتاب کا اگر ہم کرکس نکالیں دیکھتے ہیں کہ یہ جاتی کدھر ہے، اس میں منطق، اس کا استدلال یہ ہمیں کہاں پہ لے کے جاتی، وہ کہتے ہیں احکام ربانی اور ارشادات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہمیں لے کے جاتی ہے۔ تو یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو قرآن سے جوڑتی ہے۔ اچھا دیکھیں نا، کبھی کبھی مقوی غذا کسی بیمار آدمی کو وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے، قرآن پاک کی بڑی مقوی غذا ہے، ہماری روحیں بیمار ہیں، تو اب یہ صوفیاء یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ان کو قرآن کی غذا پہ لگانا ہے، تو کیسے لگانا ہے؟ تو پھر وہ اپنی باطنی بھٹیوں میں کشید کر کے نا قرآن اور حدیث کا جوہر اور عرق نکال کے وہ دیتے ہیں تاکہ ہماری بیمار روحیں کوئی صحت یاب اور یہ قرآن پہ لگیں، قرآن کی مقوی غذا کو ہضم کر سکیں۔ تو یہ ایک بڑا کشف المحجوب کا میں سمجھتا ہوں معجزہ ہے، اور یہ بالکل زندہ مرشد کی طرح ہے۔ آپ جتنی دفعہ اس کو پڑھیں گے، اگلی دفعہ جب آپ پڑھیں گے آپ کہیں گے یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا، یہ تو اب میرے پہ یہ اب نیا ایک عقدہ کھل رہا ہے، یہ تو شاید میں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کبھی بھی اس سے سیری نہیں ہوگی، آپ جتنی دفعہ بھی اس کتاب کو پڑھ لیں۔ اور اس میں داتا صاحب کی اگر آپ ان کی فکر کو اور ان کی زندگی کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک خاکہ آپ کو آٹو بایوگرافیکل جسے کرونیکل کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، جی بالکل، کیونکہ یہ تو دروس تصوف ہے۔ لیکن جب ان کی وضاحت کرتے ہیں داتا صاحب تو پھر اپنی مثالیں دیتے ہیں، اپنے اساتذہ کی مثالیں دیتے ہیں، پھر وہ اپنے اسفار کا بتاتے ہیں کہ میرا ایکسپوجر کیسا ہے۔ یہ ساری اس عہد کی عرفانی تاریخ بھی ہے اور سماجی اور ثقافتی بھی تاریخ ایک طرح سے ہے۔ اچھا دیکھیں، انہوں نے ہمارا جو اسلامی معاشرے کی تشکیل کی جو بنیاد رکھی، اس میں انہوں نے امراء کو، ٹھیک ہے، فقراء کو اور علماء کو خطاب کیا کہ یہ اگر بے عمل ہو جائیں گے نا، یہ اگر غیر متقی ہو جائیں گے، یہ بے توکل ہو جائیں گے، یہ تو شیطان کے دوست ہو جائیں گے۔ اچھا پھر آپ نے جو باب قائم کیا، سب سے پہلے باب العلم قائم کیا اپنی اس میں کتاب میں کشف المحجوب میں، اور ہمیں یہ بتا دیا کہ کسی بھی جو مہذب معاشرہ ہے اس کی بنیاد علم پہ ہے۔ اور آپ نے جو اس میں ابواب قائم کیا نا وہ بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں، بالکل اسی طرز پہ آپ نے اس کے اب دور جدید میں جس طرح ہمیں خاکہ بناتے ہیں یا چیپٹرائزیشن کرتے ہیں، جی بالکل 1000 سال پہلے ہمیں وہ شعور ملتا ہے، بالکل وہ شعور ملتا ہے، بالکل یقین کریں اتنی کرٹیکلی انہوں نے لکھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تصوف پہ جو متصوفین اور جو جھوٹے صوفیاء ہیں، جو فیک صوفیز ہیں، ان پہ جتنی تنقید آپ نے کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو۔ آپ نے کہا کہ اہل حق پہ انہوں نے ترک شریعت کو طریقت بنا دیا اور اہل حق پہ اتنی سختی کر دی ہے جس طرح مروان نے اہل بیت کے افراد پہ کر دی، یعنی اس حد تک آپ نے۔ اچھا جب کوئی صوفی آتا ہے اس کی بڑی خدمت کرتے، لیکن جب دیکھتے نا کہ یہ فیک صوفی ہے تو اس کی طرف التفات نہ کرتے، کہتے ہیں کہ پہلے ٹھیک ہو جاؤ، اپنی خود غرضی کو ختم کرو تو پھر میں تمہاری طرف رجوع کروں گا۔ اچھا، اپنے واقعات جو آپ نے جا بجا ارشاد فرمائے ہیں، ہاں جی، اس میں آپ اتنی صداقت کا اظہار کرتے ہیں اور اتنے اخلاص کا اظہار کرتے ہیں، اس سے ہمیں پڑھنے والے کو ایک اپنائیت لگتی ہے، جی بے شک، اور وہ جو اپنے ذاتی مثال سے ایک چیز راسخ ہوتی ہے ذہن میں، وہ آپ ایک فلسفیانہ انداز فکر میں یا منطقی استدلال سے شاید اتنا راسخ نہ کر سکتے ہوں جتنا ایک ذاتی مثال سے۔ جی دیکھیں اس میں سیلف ڈیپریکیٹنگ ریمارکس دے جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی سپیئر نہیں کرتے۔ اچھا آپ نے وہ استاد محترم ابو العباس شکانی کا بتایا نا کہ جب وہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا والی آیت پہ پہنچے کہ بندہ جو ہے وہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
وہ تو جو مملوک بندہ ہوتا ہے وہ کوئی شے نہیں ہے. قرآن پاک کے کہتے ہیں جب وہ اس پہ آئے تو کہتے ہیں 11 سال سے آپ کے استاد محترم نے کہا کہ میں 11 سال سے قرآن پہ غور و فکر کر رہا تھا, جب میں اس آیت پہ پہنچا ہوں نا تو اب میری بس ہو گئی ہے, مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ بس ما سو اللہ حوث, اللہ ہی اللہ ہے اور ہم بے حیثیت ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں.